السلام علیکم۔ آپ سب کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اور کلاس کی شروعات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا کہ ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ایک ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کا، اور مجھے یہ توفیق دیا کہ سامنے بیٹھ کر اس طرح سے اپنی جو محنت ہے، چھوٹی سی جو کوشش کی ہے اس کو سمجھنے کی، آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اور مختلف ساتھی ہمارے آتے رہتے ہیں اور مختلف صورتوں کے اوپر وہ اپنا ایک جو ان کی لرننگ ہوتی ہے آپ سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح میں آپ سامنے بیٹھ کر اپنی لرننگ جو آج کی پیش کروں گا۔ اس میں ایک میرا یہاں آپ سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ کسی سورہ کی ایکسپلینیشن پیش کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سامنے موجود ہوں، صرف اس لیے کہ شاید ہمیں دیکھ کر لوگ اس چیز کو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے پر موٹیویٹ ہو سکیں اور ان کو اس چیز کی طرف ہم اگر قائل کر سکیں تو یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہوگا ہم پر۔ اور طالب علم کے سامنے، طالب علم کی حیثیت سے آپ سامنے بیٹھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس میں غلطی کوتاہی کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ درخواست کروں گا اور خواہش یہ ہے کہ غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں، اور جتنی جہاں ہماری کوشش جتنی ہو سکتی ہے اتنی بہتر انداز میں ہمیشہ ہی کہا ہے کہ یہ کوشش کرتے رہیں کہ اپنی جو لرننگ آپ سامنے پیش کر سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے سفر اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں جی۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ التکویر ہے۔ یہ سورہ نمبر 81 ہے قرآن پاک کی، 30ویں پارے کی یہ سورہ ہے، اور ٹوٹل اس کی جو آیات ہیں 29 ہے۔ تکویر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ لپیٹ لینا، لپیٹ لینے سے اس کا مطلب نکلتا ہے، اور یہ سورہ کی پہلی آیت کے اندر جو اس کا ذکر کیا جائے گا، مطلب اس کا لفظی معنی میں دیکھا جائے تو مطلب بنتا ہے لپیٹ لینا یا لپیٹنا۔ اور جس کا زمانہ نزول ہے، اگر اس کا ہم ٹاپک کی بات کریں یا کس موضوع کے اوپر یہ سورہ نازل کی گئی تو وہ زیادہ تر جس کا موضوع ہے وہ رسالت، یعنی یہ جو قرآن پاک کی آیات کا یا جو وحی کا جو کفار مکہ تھے وہ انکار کیا کرتے تھے اور وحی کے انکاری تھے، تو اس چیز کا ایک موضوع تو وہ ہے۔ دوسرا آخرت کی کچھ نظر کشی کی گئی ہے لوگوں کو عقل دلانے کے لیے کہ یہ ہوگا، آخرت میں یہ وقت آنے والا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، تو اپنی اپنی تیاری کریں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے سبق پیش کر رہے ہیں اس پر عمل کر سکیں۔ تو اصل جو موضوع ہے اس کا وہ رسالت ہے اور آخرت کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ تو جہاں تک اس کے بات ہے زمانہ نزول کی، تو اس کا جو ٹاپک ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ موسٹلی جو مکی صورتیں ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ان کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہوتا ہے، تو اسی انداز میں اس میں بھی رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی ایک مکی سورہ ہے، اور یہ مکی دور کی بھی یہ اس وقت کی سورہ ہے کہ جب بالکل شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا، اور جو ان پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، جبرائیل ان پر لے کر آیا کرتے تھے، جب وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، تو وہ شروع کے جو دن تھے جو انہوں نے پیش کرنا شروع کیا تو اس وقت کی یہ سورہ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے وہ آیات رکھتے تھے یا جو وحی تھی ہوتی تھی جو اللہ پاک جبرائیل کے تھرو آپ تک پہنچاتے تھے، جب وہ سامنے رکھتے تھے یا ان کے سامنے پڑھتے تھے تو وہ لوگ اس چیز کو انکاری ہوتے تھے، اور حالانکہ ان لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسالت یا نبوت سے پہلے کا جو وقت تھا ان کے سامنے تھا، وہ صادق اور امین کے نام سے وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ چیز ان کے سامنے، جس کے باوجود جو ہے وہ اس چیز کے انکاری تھے، تو وہ چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے کہ جی آپ لوگوں کو اس دنیا سے جب آپ مر جائیں گے تو ایک مقررہ وقت کے بعد دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، اور جو دنیا کے اندر آپ کام کرتے ہیں، جو حرکتیں آپ کرتے ہیں، جس طرح کے بھی آپ کے اعمال ہوگے اس کے مطابق آپ کو جزائے سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ان لوگوں کا جو ٹوٹل جو زندگی بھر کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر ہی زندگی ملی ہے اسی میں اپنے تمام جو خواہشات پورا کر لیں، ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا جو کانسیپٹ تھا ان کو اس کو گراس نہیں کر پاتے، ان کے ذہن میں وہ فہم میں وہ چیز بیٹھتی ہی نہیں تھی کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ وہ مجنون ہے یا غلط باتیں کرتے ہیں یا خود سے باتیں کرتے ہیں، ان کی فہم میں وہ بات آتی ہی نہیں تھی۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے مختلف صورتوں میں اللہ پاک نے جو ہے وہ منظر کشی کی ہے آخرت کی، کہ جس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرایا کرتے تھے اس چیز کی مختلف انداز میں منظر کشی کر کے ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، تو اگر جو میرا نبی، جو میرا جو میسنجر ہے، جو پیغمبر ہے، جو تم لوگوں تک پیغام لے کر آئے گا، تم اس پر نہیں چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو دنیا میں گزارنے کا ایک فکس طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا فکس ایک طریقہ ہے جس پہ چل کر تم نے گزارنا ہے، اگر تم وہ اس طریقے سے گزارو گے جس طرح میں تمہیں احکامات دے رہا ہوں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح سے اس سورہ کے اندر بھی آخرت کی نظرکشی کی جائے گی، اور سب سے پہلے تو آخرت کی نظرکشی کرنے کے بعد یہ بتایا جائے گا
آخرت کی منظر کی جائے گی، پھر یہ بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کس طریقے سے وحی پہنچائی جاتی تھی، اور جبرائیل کا اس میں تذکرہ آئے گا، اور پھر یہ ان کو بتایا جائے گا ان لوگوں کو کہ جس کو تم نعوذ باللہ مجنون یا تم جو ہے نا یہ کہہ رہے ہو کہ باتیں خود سے کرتا ہے، وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ خود سے کوئی بات نہیں کرتا انلیس کہ میں اس کو خود سے کوئی اس تک وہی پہنچائی نہ گئی، تو خود سے اس کو بات کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، اور میرا چوزن ون ہے، مطلب میرا وہ ایک پیغمبر ہے۔ اور آئیں سب سے پہلے اس سورہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آیت بآیت پھر چلیں گے۔ سورہ ہم پوری ترجمہ کا پڑھ لیں، پوری جو ترجمہ ہے پوری سورہ کا پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد جتنی مکمل ہو سکی فکس ٹائم کے اندر اتنا ہم اس کو کور کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا۔ اب یہ تو وہ شروع کس کی آیات ہے، اس میں ذکر کیا کہ ان میں جو آخرت کی جو منظر کشی ہے وہ کی جائے گی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ترجمہ کس طرح سے ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جگہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغام برکہ قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور با اعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغام بر کو روشن افق پر دکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سب سے پہلی آیت ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ اچھا، اس میں شروع میں ذکر کیا جا رہا ہے سورج کا اور تاروں کا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت کے لوگ بھی دیکھا کرتے تھے، اور ان سے ہیبت ان پر طاری ہوتی تھی۔ اوبویسلی ایک ایسی چیز جس کا علم آپ کو نہ ہو، سورج ایک ایسی چیز جو ہمیں روشنی پہنچاتی ہے پورا دن ایک مقررہ وقت تک، اس کے بعد دن ڈھل جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، تو دن اور رات کا اللہ پاک نے شکل بنایا ہوا تھا۔ لوگ بھی چاند اور تاروں سورج کی جو پوجا کیا کرتے تھے اور ان کو خدا مانا کرتے تھے، اس طرح سے ایک ان کی روایت چلتی آ رہی تھی۔ تو وہ چیزیں جو اس وقت ان لوگوں کو کوئی ایسی چیز ان کے ڈائریکٹلی کوئی ایسی چیز جو ان کی گراس میں یا ان کے فہم میں نہیں آ سکتی، سمجھانے کے لیے کسی ایسی چیزوں کی قسم کھائی جا رہی تھی یا اگزامپل دی جا رہی تھی جو کہ ان کے لیے سمجھنا یا دیکھنا بہت زیادہ آسان ہو۔ سورج چاند ستارے یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹلی دیکھتے بھی تھے، اور ان کو چیزوں کا بہت زیادہ علم تو نہیں تھا ان کی ورکنگ کا اس وقت کہ سورج چاند ستارے کس طرح گردش کرتے ہیں یا کس طرح اللہ ایک سائیکل بنایا ہوا ہے، یا سورج کتنا فاصلے پر۔ یہ چیزیں آج سائنس کے مطابق ہمیں چیزیں بہت ساری معلوم ہو چکی ہوئی ہیں کہ سورج کس طرح ہے، اس کے اندر کیا چلتا ہے، کیوں اتنی روشنی پروڈیوس کرتا ہے، فاصلہ کتنا ہے زمین اور سورج درمیان، چاند تاروں کا سائیکل کیا بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت لوگوں کو نہیں معلوم تھی، لیکن ان کو وہ چیزیں جو ان کے سامنے تھی وہ بتا کر ایک آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ وہ چیزیں جن کو تم دیکھتے ہو کہ پورا دن تمہیں سورج جو ہے روشنی فراہم کرتا ہے، وہ اس کا کیا ہوگا جب سورج لپیٹ دیا جائے۔ اب لپیٹ دینے کا مطلب کیا ہے؟ سورج سے دو چیزیں حاصل کرتے ہیں موسٹلی ہم، جو چیزیں جو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک تو روشنی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، روشنی اللہ پاک نے سسٹم بنایا ہے سورج کو ہماری زمین کے روشنی کے آنے کا۔ ایک اس کی حرارت ہے، ایک ہیٹ وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لپیٹ دینے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے جیسے فار ایگزامپل ہم سر پر امامہ باندھ لیں یا پگڑی سے اپنے سر کو کور کر لیں، تو مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے سر کو کور کر لیا یا اپنے سر کے اوپر ایک کپڑا جو ہے لپیٹ لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لپیٹ دینا سمجھ میں نہیں آتا اس طرح سورج کو کیسے لپیٹا جائے گا۔ تو اگر دیکھا جائے کہ وہ چیزیں پرووائڈ ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں پرووائڈ کرتا ہے روشنی اور حرارت، ٹھیک ہے۔ تو کوئی کچھ ایسا کیا جائے گا کہ یہ ہمیں جو روشنی دینے کا جو مقصد اس کا ہے، سسٹم سارا اس کا وہ ختم ہو جائے گا، یہ تاریک ہو جائے گا، یا یہ روشنی ہمیں ختم ہو جائے گا، روشنی ہمیں نہیں دے پائے گا، روشنی یا حرارت ہمیں نہیں دے پائے گا۔ تو اس سے مراد یہ آ رہی ہے کہ یہاں پر سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ اچھا،
اب سورج اور چاند اور تارے دیکھا جائے تو اگر اسپیس کے اندر محلول ہیں، اوپر اور نیچے ہر طرف خلا ہے، ایک جگہ پر محلول ہے، ٹھیک ہے، زمین ہے ایک جگہ پر ہے، ایک فکس مدار میں گھوم رہی ہے، سورج ایک فکس اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی ایک موو کر رہا ہے، لیکن تمام اپنے جو اس کے سیارے یا ستارے ہیں اس ساتھ آگے کی طرف موو کرتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان ایک کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کو ایسی چیز ہے جس سے ان کو باندھا ہوا ہے ایک سسٹم کے اندر، یہ سارے چل رہے ہیں، ایک فکس ٹائم کے دن آنا ہے، اس کے بعد رات ہو جانی ہے، اور اس کے علاوہ اسپیس میں بھی جس فاصلے کے اوپر زمین اور آسمان زمین اور سورج کا جو فاصلہ ہے یا جو چاند کا جو فاصلہ ہے وہ ایک فکس حد تک چلتا رہتا ہے، وہی گھومتا رہتا ہے، تو کوئی ایسی طاقت ہے جس نے ان کو اپنی جگہ کے اوپر سنبھالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نہ یہ اوپر جاتے ہیں نہ یہ کہیں جگہ سے ہلتے ہیں نہ نیچے جاتے ہیں، کوئی ایسی طاقت ہے جسے ہم کہتے ہیں جی فورس آف گریوٹی بولتے ہیں، یا زیادہ اچھے الفاظ کے اندر آج بھی کہا جاتا ہے اسپیس ٹائم بولا جاتا ہے، فورس آف گریوٹی نہیں، اسپیس ٹائم کی بات کی جاتی ہے کہ وہ چیز ایسی جس نے ہر ایک چیز کے اندر ایک کشش پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ اپنے اپنے مدار کے اندر، کیونکہ جتنی بڑی باڈی ہوگی تو اس کی زیادہ کشش ہوگی، سائنسی اعتبار سے ہم یہ چیز اب جانتے ہیں کہ طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ کے اوپر مدار میں محفوظ ہیں اور اپنی جگہ پر ہی فکس چل رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تارے بکھر جائیں گے، مطلب وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے مداروں سے نکل جائیں گے، مطلب رینڈملی اپنے مداروں سے نکل کر ادھر ادھر جانا شروع ہو جائیں گے، جو ان کی فکس مقامات ہیں وہ ہل جائیں گے سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو لفظ یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے قدرت، ایک لفظ قدرت لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے فار ایگزامپل دل میں کسی کے بارے میں قدور آ جاتا ہے، دل جو ہے کسی کے بارے میں گدلا ہو جاتا ہے، تو اس لفظی معنوں کے اندر کیا ہے کہ گدلا ہو جانا یا مدھم ہو جانا یا دھندلا ہو جانا، مطلب کہنے کا یہ کہ ایک تو بکھر جائیں گے، اس اگر لفظ جو عربی میں لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر اس کا لفظی مطلب دیکھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ تاریک ہو جائیں گے، کہ وہ اپنی روشنی ان کی ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے ذکر میں آیا کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس کو لپیٹ لیا جائے گا، جو روشنی پرووائڈ ہمیں کرتا ہے اس سے ختم ہو جائے گا، اسی طریقے سے جو تارے ہیں وہ بھی صرف یہ نہیں کہ ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، وہ اپنے جو ان کے مدار ہیں اس سے بکھر جائیں گے، مطلب اپنے رینڈملی اسپیس میں یا خلا کے اندر گھومنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کی جو تمام جو روشنی پرووائڈ کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جی اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اب پہلے ہمارے مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تم دیکھتے ہو آسمان، آسمان تم نظر اٹھاتے ہو تم دیکھتے ہو سورج کو اور چاند تارا کو، اب ذکر کیا جا رہا ہے زمین کا، کیونکہ زمین پہ ہم رہتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے زمین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ زمین میں بھی اب پہاڑ کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیوں پہاڑ ایک ایسی چیز ہے دیکھا جائے تو بہت ہی ہمیں ایک ہیبت معلوم ہوتی ہے زمین کے اوپر رہتے ہوئے، کہ زمین کی ایک ایسی چیز جس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہیبت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اتنے بڑے بڑے اتنے اونچے اونچے پہاڑ اللہ پاک نے زمین کے اوپر بنائے ہوئے ہیں اور اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، ہمیں بعد میں سائنس سے پتہ چلتا ہے کہ ان پہاڑوں کا جو ہے نا اس سرفیس کے اوپر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ زمین کے اوپر ایک بوجھ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، زمین کو مضبوطی دینے کے لیے اس کو پکڑ میں رکھنے کے لیے پہاڑوں کا وزن ہونا ضروری ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، لیکن زمین کے اوپر ایک ایسی چیز پہاڑ جو کہ جس کے دیکھ کے انسان کے اندر ہیبت آ رہی ہو جائے، اس کا ذکر جا رہا ہے، کیا ہوگا کہ جس کو ابھی تم دیکھتے ہو اور تم ہیبت تمہیں معلوم ہوتی ہے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے مطلب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے نا تو قرآن پاک کے اندر زیادہ تر قیامت کے منظر کشی کے اندر سورج کا ذکر زیادہ مرتبہ نہیں آیا، مطلب اللہ پاک جو ہے نا وہ غلطی معاف فرما، لکھے 2 مرتبہ ذکر آیا ہے یہ قرآن پاک کے اندر سورج کا، جس میں مطلب قیامت کے پرسپیکٹو میں سورج کا اس وقت حالت کیا ہوگی 2 مرتبہ آیا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو پہاڑ ہیں ان کا ذکر کئی مرتبہ آ چکا ہے، 13 مرتبہ قرآن پاک کے اندر قیامت کے پرسپیکٹو میں پہاڑوں کا ذکر آ چکا ہے، کہیں جگہ پر یہ آیا ہے کہ روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، مطلب جس طرح روئی کے بادل ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اڑنا شروع ہو جائیں گے، اب دیکھیں اب ایک وقت میں جیسے پہلے یہ آیت اندر آتا ہے کہ روئی کی طرح یہ اڑنا شروع ہو جائیں گے یا بادلوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، اب ہمیں اس وقت لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بادل کیا چیز ہے، یہ آیا یہ ٹھوس ہے یہ نرم ہے یہ کیسے پروڈیوس ہوتے ہیں، اب ہمیں سائنس بتا دیتی ہے کہ بتایا ہمیں سائنس نے، جب ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں پہاڑ جو جہاز ہوتا ہے وہ بادلوں کے درمیان سے کراس کرتا ہے، اس کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے، اب بتایا کہ جو بادل ہے وہ روئی کی طرح سے ہے، نرم چیز ہے، تو ایک اتنی ہیبت ناک چیز جو سخت چیز جو زمین پر موجود ہے وہ روئی کی طرح ہو جائے گی، اور اس دن کتنا وہ خطرناک کس طرح کا وہ دن ہوگا کہ زمین پر جب قیامت قائم ہوگی کہ جو پہاڑ اتنے بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں وہ روئی کی طرح ہونا شروع ہو جائیں گے، تو ملٹیپل مقامات پر قرآن پاک کے اندر پہاڑوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی کنڈیشن اس دن کیا ہوگی، تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ جب وہ چلائے جائیں گے وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے پہاڑ، کہ کس طرح کا وہ دن ہوگا کہ وہ دن اتنا خوفناک دن ہوگا کہ جو پہاڑ ہیں وہ بھی اڑنا شروع ہو جائیں گے اور چلنا پھرنا شروع ہو جائیں گے زمین کے اوپر، کیونکہ کوئی ویلیو نہیں رہے گی کہ وہ جو کشش جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ چاند تارے سورج زمین ان سب چیزوں کو ایک کسی کشش نے طاقت نے جو رکھا ہوا جوڑ کر تو اس دن وہ ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے زمین کی بھی اپنی ایک کشش ہے،
ایک فورس ہے جس سے وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک فکس فورس ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب ختم ہو جائے گی تو جو چیزیں اس کے اوپر ہوں ساری کی ساری وہ اس کے اوپر نہیں رہیں گی، جو پہاڑ ہیں وہ نہیں رہیں گے، اس سے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے. تو اس وقت کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں. اچھا، یہ تو پہلے تو ذکر ہو گیا سورج، چاند، ستارے اور پہاڑوں کا. اب بات کی جا رہی ہے انسان کی. اپنی بات کر لیتے ہیں کہ انسان جو چیزیں قیمتی ہوں، جو عزیز ہوں، وہ کوشش کرتا ہے ان کو اپنے قریب رکھنے کی. جو عزیز ہوتی ہیں ان کا خیال بھی رکھتا ہے، ان کی نشو و نما کے لیے محنت بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہت زیادہ قریب رکھتا ہے ان چیزوں کو جس کے لیے بہت زیادہ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں. تو اب ان کو سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے. جہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اونٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے کئی مرتبہ ذکر آ چکا ہوا ہے کہ اونٹ ایک ایسا جانور تھا کہ جس پر اس وقت کے جو کفار مکہ تھے، جو عرب کے لوگ تھے، بہت زیادہ رلایا کرتے تھے، سفر کے لیے رلایا کرتے تھے. کیونکہ obviously لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے صحرا کے اندر، تو پیدل ممکن نہیں ہوتی تھی وہ چیز. اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے کتنی بہترین انداز میں اس کو پیدا کیا کہ ان تمام ضروریات جو اس وقت کے لوگوں کو تھی ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے کافی تھا. اچھا، ایک تو اونٹ کا آگے، ایک اونٹنی ہے. اونٹنی بہت زیادہ قیمتی تھی، پلس اگر اونٹنی حاملہ ہو تو پھر تو بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتی تھی. جیسے کہ آج کے دور میں گاڑیاں وغیرہ ایک انسان کے لیے قیمتی ہوتی ہیں، سفر کرنے کے لیے ایک ویلیوبل چیز ہے ہمارے لیے بہت. تو اس دور میں ان کے لیے جو قیمتی چیز تھی وہ ایک اونٹنی تھی، اور پلس اگر وہ حاملہ ہے تو پھر تو کیا ہی بات. ٹھیک ہے، تو ایک ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ قیمتی چیز تھی. اس کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، اس کو باقی چیزوں کی نسبت اس کا خیال کرتے تھے کہ یار کہیں دیکھو نا، ایک تو یہ کہ یہ حاملہ ہے، یہ بچہ دے گی، کل کو اللہ پاک کی رحمت ہمیں دے گی. ٹھیک ہے، دوسرا یہ بھی چیز ہے کہ ویسے بھی اونٹنی کے دودھ دے گی. تو اس حوالے سے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے وہ. تو یہاں بتایا جائے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. مطلب ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوگا، کسی کی ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی. تو ان کو یہ عقل دلائی جا رہی ہے کہ بھئی جس چیز کو تم اتنا خیال کرتے ہو، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب تمہیں ان کا خیال ہی نہیں رہے گا. اسی انداز میں کئی جگہوں پر ذکر ہے ہمارے پاک اندر آیا کہ جو عورتیں ہوں گی اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی یا ان کو بھول جائیں گے. ایک انداز میں مفہوم کے اندر یہ آتا ہے کہ جیسے ماں کی محبت ہے بہت زیادہ بچے کے لیے بہت ہی طاقتور چیز ہے. ماں کے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کا بچہ ہوتا ہے. تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی. اس طرح یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت کے لوگ تھے جن کے لیے بہت زیادہ قیمتی چیز ایک اونٹنی، وہ بھی خاص طور پہ حاملہ اونٹنی تھی، تو اس کو بھول جائیں گے. تو ایسا وقت آنے والا ہے، عقل کے ناخن لو اور اللہ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرو. آگے مزید کہا جا رہا ہے اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دی جائیں. جنگلی جانور سے مطلب کیا ہے؟ جیسے شیر ہو گیا. تو اب شیر اور بکری کا اگر ہم دیکھیں ایک جگہ میں موجود ہو، کیا ہوگا؟ شیر جو بکری کو وہ کھانے کی یا پھاڑنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی آفت آئی ہے زمین کے اوپر، تو یہ جو جنگلی جانور ہے جو اس کے خلاف جو اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت میں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ شیر اور بکری ایک جگہ موجود ہوتے ہیں اور شیر کو اس کو کھانے کا تصور بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان تمام اعتبار سے اس وقت کا، اس ہیبت ناک وقت کی منعقد کی جا رہی ہے کہ وہ کس قسم کا وقت ہوگا کہ تمام جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. شیر اور بکری فوراً پر اگر اکٹھے بھی ہو گئے تو اسے کو کھانے کے بارے میں، شیر جو ہے وہ بکری کھانے کے بارے میں سوچ نہیں رہا، اس کے ذہن میں خیال ہے وہ کھا ہی رہا اس کو. تو وقت اس قدر ہیبت ناک ہوگا. اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں. اچھا، اس کے دو مطلب، دو معنی سے آتے ہیں. مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں اس کی تشریح کی گئی ہے. تو میں نے دو جگہوں پر سنا ہے، تو دو جگہوں پر جو ہے وہ آپ سے پیش کر دیتا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے اس کا اصل مفہوم، اصل مطلب اس کا کیا ہے یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ کہنے کو دیکھا جائے تو اور جب سمندر بھڑکا دی جائیں گے. حالانکہ سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ سمندر میں تو پانی ہوتا ہے. پانی کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں آگ کو بجھانے کے لیے. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. تو اس کا مفہوم تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہ بھی سمندر کو کیسے بھڑکایا جائے گا. اس کے دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے دیکھا جائے گا، بٹ ایسا ہوتا ہے پچھلے دنوں میں ایسا ہوا ہے کہ جو زمین کی تہہ ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں زمین کی تہہ کے، اور جو باٹم اس کا جو کور ہے وہ لاوا ہی ہے، ایک طرح سے بہت گرم ایک مادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ سی بیڈ کے اندر سے یا سمندروں کے اندر سے وہ جو ہے نا وہ لاوا جو ہے نا جو کریکس ہوتے ہیں، جو بھی خیر فزیکلی جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہ لاوا جب باہر آتا ہے سمندروں کے اندر سے تو بہت بڑی بڑی لیئرز پروڈیوس کرتا ہے. پانی جو ہے وہ بلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اعتبار تو وہ ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے گا کہ جو سطح سمندر یا جو زمین کے اندر جو لاوا ہے، جو گرم مادہ ہے، وہ نکل کر سمندروں کے اندر باہر آ جائے. جب وہ باہر آئے گا تو اوبیسلی جب کسی بھی اگر دیگچی کو رکھیں آگ کے اوپر، اگر اس میں پانی موجود ہو تو ابلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس اعتبار سے اس کا مفہوم ایک جگہ پر پیش کیا گیا. ایک دوسرا مفہوم کیا ہے وہ اس کی کیمسٹری کے اوپر ہے کہ کیمسٹری دیکھی جائے اگر پانی کی تو H2O ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے پیدا کیا گیا.
اب دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ایک چیز میں سے ایسی ہے جو کہ اگر نہ ہو تو آگ نہیں لگ سکتی، مطلب اس کے بغیر آگ لگنا ناممکن ہے، مطلب وہ آگ کو پیدا کرنے کا ایک سبب بنتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، وہ آگ کو بھڑکانے کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو آگ لگ سکتی ہے بڑی شدید جو ہے نا، بڑے پیمانے کے اوپر، لیکن اللہ پاک نے ان کو اس طریقے سے جوڑا ہے پانی کی صورت میں کہ وہ ان کا ملاپ تو ایسا ہے کہ ان کو ہی بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تو اس دن میں بھی اللہ عالم ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ کس طریقے سے علیحدہ ہو جائے اور سمندر سارے جو ہیں وہ جو آگ کی صورت میں یا وہ جو ہے نا وہ جلنا یا ابلنا شروع ہو۔ اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، مطلب کہنے کا کہ دوبارہ سے جس طرح سے مرنے سے پہلے انسان کے ایک اندر ایک جان ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، وہ جوڑ دی، مطلب ہمیں اللہ پاک نے ایک روح اور ایک جسم فراہم کیا، ان کے ملاپ سے ہمارے اندر ایک جان ہے۔ میں بھی اس طریقے سے کچھ ایسا ہو کہ اس روز اوبیسلی اٹھایا جائے گا مردوں کو مرنے کے بعد، جس ہمیں وعدہ کیا گیا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہونا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا ہمیں، اور دوبارہ سے ہمارا جو اعمال نامہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور حساب یا جزا سزا کا وقت آئے گا۔ تو وہ چیز ہونی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے مذکر کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے روحوں اور ان کو ملا دیا جائے گا تاکہ دوبارہ سے ہمارا جو حساب ہے وہ کیا جا سکے۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور ماری گئی۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا مختلف ایک چیز ہے کہ ڈٹلی ذکر کیا جا رہا ہے، چونکہ جن لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ کفار مکہ ہیں، تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی روایت ہے جو کہ بہت ہی غلط قسم کی روایت ہے، جو وہ کرتے آ رہے ہیں، جو ظالم جو بن جاتے ہیں، اس چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو بات ہے یہ تمہارے لیے کی جا رہی ہے کیا، کہ جو تم لوگوں کو، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر ایک رواج تھا کہ وہ لڑکی جو پیدا ہوتی تھی تو موسٹلی کیا کرتے تھے، اس کو زندہ ہی درگور کرتے تھے، اس کو دفنا دیا کرتے تھے، یا شہروں میں جا کے اس کو چھوڑا کرتے تھے، یا مطلب زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے اندر ایک بری روایت تھی، ظالم ظلم وہ لڑکیوں میں کیا کرتے تھے۔ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب ان بچیوں سے، نہ کہ ان لوگوں سے جنہوں نے اس پر ظلم کیا، یا جو اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے، جو بھی لوگ جن لوگوں نے اس کے اوپر ظلم کیا، اس کو زندہ جو ہے وہ دفنا دیا، ان سے نہیں انہوں نے پوچھنا کہ بھئی تم نے کیوں کیا، نہیں، اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارے ساتھ یہ جو ہوا یہ کیوں ہوا، ٹھیک ہے، اس میں تمہارا قصور کیا تھا، صرف یہ کہ تم لڑکی تھی۔ اچھا، یہ روایت ان کے اندر نا مختلف وجوہات کی بنا پر عرب کے جو ہے نا معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ وہ اس بات پر یقین کر رکھتے تھے کہ ایک تو تھی مطلب کہ نا فکر ہے، مطلب کھانا پینا، مطلب کہ کھانے پینے والے گھر میں وہ ہوں، موجود ہوں کہ جو ان ریٹرن کچھ لے کر آ سکیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو بیٹے ہوتے ہیں موسٹلی جب ان کو پالتے ہیں، جو وہ بڑا کرتے ہیں، تو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، یا جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کل کو گھر میں کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا، ٹھیک ہے نا، صرف اس پہ محنت نہیں کرنی ہم نے، کل کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی لے کر آئے گا یہ کر کے، کھانے پینے کے لیے چیزوں کے لیے۔ اس اعتبار سے لڑکیوں کا تصور کیا تھا کہ ان کو ہم نے پالنا ہے، پال پوس کے بڑا کرنا ہے، اس کو کھانا پلانا ہے، اور جناب وہ تو بہ جائے گی، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ ایک تو وہ وجہ تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ زمانہ کچھ اس قسم کا تھا کہ جب بھی جو ہے نا وہ جب کوئی کسی جگہ پر جنگ ہوتی تھی تو لوگ جب جاتے تھے جب جنگ کرنے کے لیے، تو اکثر ہی لڑکیوں کو جو ہے نا غلام بنا کر لیا کرتے تھے۔ کچھ کیا کرتے تھے، لڑکیوں کو لوڈیاں بنا لیا کرتے تھے، کچھ کیا کرتے تھے ان کو بھیجا کرتے تھے پیسوں کے لیے یا معاوضے کے لیے۔ تو ان کے ان کچھ وجوہات کی بنا پر جو ہے نا وہ لڑکیوں کے ساتھ ان کا سلوک اسی حساب کا تھا کہ لڑکیوں کو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ زچگی کے وقت ہی بچی کو اس کو جو ہے دفنا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، مٹی کے اندر۔ کچھ کیا کرتے تھے کہ فور ایگزامپل اگر ماں راضی نہیں ہے، ایسا بھی آتا ہے اگر ماں راضی نہیں ہے اور وہ لڑ رہی ہے اپنے گھر والوں کے نہیں دفنانا، آپ اسے ایسا نہیں کرنا، تو کچھ حد تک تو باپ اس کو پالتا تھا کچھ عمر تک، اس کے بعد اس کو سیلاب لے جایا کرتا تھا اکیلا اور وہاں جا کر دفنایا کرتا۔ تو مختلف طریقوں سے وہ کیا کرتے تھے، لڑکیوں سے اپنے آپ کو چھڑا لیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کا یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ کتنی گندی ایک ہمارے اندر ایک عادت تھی کہ تم لڑکیوں کو زندہ ترکور کرتے تھے، تو لڑکیوں سے پوچھا جائے گا بھائی تمہارا کیا قصور تھا۔ حالانکہ لڑکیوں کے بارے میں کیا ہے کہ مختلف آیات آتی ہیں، حدیثیں آتی ہیں کہ جی جن لوگوں نے جن مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایک حدیث اس طرح سے ہے وسلم کی کہ جن لوگوں نے لڑکیوں کو پالا مطلب ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ مختلف روایت کے اندر یہ آتی ہے چیزیں، کچھ میں آیات سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ارشادات ہیں، کچھ حدیثیں ہیں، بخاری مسلم میں آتی ہے چیزیں۔ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ پھر آگے آتا ہے، مسلم میں آتی ہے جی ایک اور حدیث ہے، جس نے دو لڑکیوں کو پرورش یا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح آئے گا، یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ اس طرح بتایا مطلب اشارے سے بتا دیا کہ وہ اس حد تک میرے قریب ہوگا، جس نے لڑکیوں کو پالا، اس حد تک پالا کہ وہ بالغ ہو گئی، ان کا خیال رکھا، ان کی بات کچھ کرتا رہا، ان کو سنبھالا، اور ان کے ساتھ غلط الفاظ میں بات نہیں کی،
تو اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ آخرت میں کیا جائے گا. مطلب بیٹیوں کو پالنا اس حد تک اجر کا ثواب، مطلب اس حد تک اجر ہے، اس حد تک ثواب ہے بیٹیوں کو پالنے کا کہ جی. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مزنا درخور کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے آیا تھا جی، جس شخص نے 3 بیٹیوں یا بہنوں کو پرورش کیا، ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہی، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا. اس کے بعد یہ اس کا آیت یہ حدیث ہے جی. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دور بھی حدیث کی راوی ابن عباس سے کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وقت ایک کے متعلق پوچھتے تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے. آگے جگہ آتا ہے جی، جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. مختلف روایت کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ اس حد تک مقام ہے لوگوں کا جو بیٹیوں کو پالتے ہیں. اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا. اچھا وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب دنیا کے اندر جو بھی ہم نے اعمال کیے ہمیں پتہ ہے جی، کرامن کاتبین جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، چاہے وہ اچھی بات ہوگی تو ایک فرشتہ لکھ رہا ہے، غلط حرکت کریں گے وہ ایک فرشتہ لکھ رہا ہے. تو وہ تمام جو اعمال نامے ہمارے سیو ہو رہے ہیں، ایک وقت ایسا ہے جب وہ کھول دی جائیں گے اور لوگوں کو سامنے رکھتے جائے گا کہ آپ لوگ یہ کچھ کر کر آئے ہو. اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، مطلب ابھی ہمیں پر نظر آتا ہے کہ ایک روشنی ہے، ایک نیلا آسمان نظر آتا ہے رات دن کے ٹائم. رات کے ٹائم ہمیں ایک تاریخ نظر آتی ہے چیز، ایک ڈارک ایک چیز آتی ہے نظر ہمیں نہیں پتا اس کے پار کیا چیز. ٹھیک ہے. وہ دن ایسا ہوگا جب یہ تمام جو پردے ہٹا دیے جائیں تو اللہ پاک خود جلوہ گر ہوں گے اور ایک عدالت قائم ہوگی اس روز. تو وہ اس وقت یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آئے. مطلب جنت اور جہنم دونوں ان کے سامنے آ جائیں. لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھئی ہم نے جہنم کی طرف جانا ہے. ان کو پہلے سے اوبویسلی ضمیر انسان کا ہے، اس کو پتا ہوگا کہ میں یہ کیا کچھ کر آیا ہوں دنیا کے اندر. تو جو کچھ کر آیا ہوں اس کے مطابق ہمیں اس کی جزا ملے گی. اگر اچھا کام کر کے آیا ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے، اور ان کو وقت سے پہلے نیچی نظر آ رہی کہ جنت کے اندر کس طرح کے عیش و آرام کو دیے جائیں گے. اور جو جہنمی ہوں گے کو دکھا دیا جائے گا کہ تم نے اس جہنم کی طرف جانا ہے اور تمہارا یہاں پر یہ حال ہوگا. تو اس وقت ہر شخص کو پتا ہوگا آلریڈی کہ بھئی مدینے میں کیا کچھ کر آیا ہوں، میرا کیا انجام ہونے والا. تو یہ پہلی 14 آیات تھیں. ٹوٹل اس کی 29 آیات ہیں سورہ کی. تو اس ٹائم میں نے پہلی 14 آیات جو ہیں ان کا یہاں پر آپ کے سامنے مطالعہ پیش کیا ہے. تو دعا اللہ پاک سے یہ ہے کہ اس کو سمجھانے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو بولنے میں اگر غلطی کوئی ہوگی تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے. اور دعا یہ ہے کہ اس سب کو ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آخرت کا جو وقت آنے والا ہے، جو مشکل گھڑی آنے والی ہے، اس میں سرخرو ہونا ہے تو اللہ پاک کے احکامات پر ہمیں چلنا پڑے گا، ورنہ انجام ہمارا وہ ہوگا جسے اس میں ذکر کیا جائے. جزاک اللہ.